وآت ذا القربى حقه والمسکین وابن السبیل ولا تبذر تبذیرا صدق اللہ العظیم۔ سورہ بنی اسرائیل کی 25 آیت مبارکہ ہو گئی۔ گزشتہ درس میں یہ تھا کہ والدین کی خدمت، ان کے ساتھ احسان، بڑھاپے میں پہنچ جائے تو ان کے سامنے اف تک نہ کہیں اور انہیں اچھی بات کہیں، اور ان کے لیے اپنے عاجزی اور رحمدلی کے بازوں کو جھکا کے رکھنا ہے، اور رب سے دعا ان کے لیے کرنی ہے، اے میرے رب ان پر رحم فرما جیسے کہ انہوں نے بچپن میں میری پرورش کی تھی۔ تمہارا رب خوب جانتا ہے، ربکم عالم بما، جو تمہارے دلوں میں ہے۔ ان تکونوا صالحین، اگر تم نیک ہو تو بے شک وہ وَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا، وہ توبہ کرنے والوں کے لیے بخشنے والا مہربان۔ اور فرمایا وَآتِ، اور دے دو، ذَا الْقُرْبَى، رشتہ داروں کو، حق، ان کا حق، رشتہ داروں کا ایک حق ہے، ابھی بتاتے ہیں، والمسکین، اور مساکین کو، مسکینوں کو، وابن السبیل، اور مسافروں کو، ولا تبذر تبذیرا، اور اسراف اور فضول خرچ کرنے سے بچو۔ کیوں؟ ان المبذرین، بے شک فضول خرچ کرنے والے، اللہ اکبر کبیرا، کانوا اخوان الشیاطین، شیطان کے بھائی ہیں، وکان الشیطان لربہ کفورا، اور شیطان اپنے رب کا بہت ہی ناشکر ہے۔ کریم مولا ان آیت مقدسہ میں ہمیں کیا حکم فرماتے، آئیے سماعت کرتے ہیں کہ ان آیت مبارکہ میں کس سے خطاب ہے۔ اس میں دو قول ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ اس آیت میں حضور علیہ السلام کو خطاب کیا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ حکم دیا کہ مال فے اور مال غنیمت میں سے جو مال آپ کو حاصل ہوا، اس میں سے آپ اپنے قرابت داروں، رشتہ داروں کے حقوق ادا کریں، اور مسکینوں اور مسافروں کو بھی ان میں سے عطا فرمائیں۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ اس آیت میں تمام انسانوں سے خطاب ہے، اور اس کا معنی ہے کہ جب تم ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرنے سے فارغ ہو گئے تو اب تم پر واجب ہے کہ تم باقی اقارب سے بھی نیک سلوک کرو، اور جو زیادہ قریب ہو اس کا حق پہلے ادا کرو، پھر درجہ بدرجہ، اور پھر مسکینوں اور مسافروں کی اصلاح میں بھی مال خرچ کرو۔ صلہ رحمی دنیا میں یہ ضروری ہے۔ صلہ رحمی نہ کرنے والوں کے لیے قرآن میں سخت سخت وعیدات ہیں۔ سورہ رعد میں آیت نمبر 25 میں کس قدر سخت حکم فرمایا گیا ہے کہ ان پر لعنت کی وعید آئی۔ سورہ رعد، سورہ نمبر 13 اور آیت نمبر ہے 25۔ یہاں دیکھیں کہ کس طرح اللہ کریم نے انسان کو بتا دیا کہ دیکھیں اگر تو رشتہ داروں سے اچھا سلوک نہیں کرے گا تو کیا، یہ دیکھیں 25 نمبر آیات ہے، وَالَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ، یہ آیت نمبر 27 میں بھی ہم نے پڑھا، وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ، وہاں بھی یہی تھا، مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، یہاں تک الفاظ ہے۔ اس آیت میں وہاں سورہ بقرہ کی 27 آیت، یہاں تک الفاظ ایک ہے، آگے والے وہاں پہ اولئک هم الخاسرون، اور یہاں پہ اولئک لهم اللعنۃ ولهم سوء الدار، تو ان لوگوں پر لعنت ہے، ان کے لیے برا گھر ہے، یعنی جہنم۔ تو اللہ کریم نے فرمایا قرابت داروں کو ان کا حق دیتے رہو۔ اس میں دو قول ہیں۔ انسان پر لازم ہے کہ اس سے ان کے رشتہ دار خواہ وہ ماں باپ کے طرف سے قرابت دار ہوں یا
ماں کے طرف سے، والد کے طرف سے یا نانا حال ہو یا دادا حال ہو۔ حضرت عبداللہ ابن عباس اور حسن کا قول ہے، اور اس بنا پر ان کے 3 تفسیریں ہیں۔ نمبر 1، ان کے ساتھ نیکی اور صلہ رحمی کی جائے، یہ ضروریات میں سے کہ ضروری ہے، لازمی ہے، وہ تمہیں دے یا نہ دے۔ حضور نے فرمایا صلہ رحمی یہ ہے، وہ تمہیں نہ دے تم دو، وہ تم سے تعلقات توڑے تم جوڑو۔ یہ نہیں کہ وہ بھی اچھا کر رہا ہے تو بھی اچھا کر، یہ تو مقافات ہے، اس پہ تھوڑی ہوئے۔ ضرورت کے وقت ان کے جو اخراجات واجب ہیں وہ ادا کیجیے، اور تیسرا یہ وفات کے وقت ان کے متعلق وصیت کی جائے۔ نمبر 2، حضرت علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اس سے مراد حضور علیہ السلام کے رشتہ دار ہیں، اور اس بنا پر ان کا یہ حق ہے کہ ان کو خمس دیا جائے، اور یہ خطاب حکام کی طرف متوجہ۔ اہل بیت کے لیے الگ ایک وہ ہونا چاہیے۔ اس دور میں اہل بیت جو سادات ہیں تو ان کو نہ زکوٰۃ کوئی دیتے، بولے یہ سید ہیں، اور نہ گورنمنٹ دیتی ہے۔ میں نے بولا واہ، یہ زبردست حضور کے حال سے محبت ہے۔ اور مسکین و مسافروں کے متعلق قاضی ابو یعلا نے کہا کہ اس سے مراد صدقات واجبہ ہے، یعنی ان کی زکوٰۃ ادا کی جائے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ حق سے مراد یہ ہے کہ جب ان کو کسی چیز کی ضرورت ہو تو ان کو دی جائے۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ مسکین کا حق صدقہ ہے، اور مسافر کا حق اس کو کھانا کھلانا ہے، جو سورہ توبہ میں آیت نمبر مصارف زکوٰۃ 60 میں ہم پڑھ چکے، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین پہ۔ فخر الدین رازی فرماتے ہیں قرابہ داروں کو ان کا حق ادا کرو، یہ آیت مجمل ہے، اس میں تفصیل نہیں ہے، اس میں یہ بیان نہیں ہے کہ وہ حق کیا ہے، بس حق دو، وضاحت نہیں ہے۔ امام شافعی کے نزدیک صرف اولاد اور والدین پر خرچ کرنا واجب ہے، اور بعض علماء نے کہا کہ محارم پر بھی بقدر ضرورت خرچ کرنا واجب ہے، اور اس پر اتفاق ہے کہ جو رشتہ دار محارم نہیں ہیں جیسے چچا زاد، ماموں زاد وغیرہ، ان کا صرف یہ حق ہے کہ ان سے تعلق رکھا جائے اور ان سے ملاقات کی جائے اور ان سے حسن معاشرت کی جائے اور تنگی اور خوشی میں ان سے میل جل برقرار رکھا جائے اور مسکینوں اور مسافروں کو زکوٰۃ میں سے حصہ دیا جائے۔ مسکینوں کو اتنا دینا واجب ہے جو ان کے اور ان کے بچوں کی خوراک کے لیے کافی، اور مسافر کو اتنا دینا واجب ہے جو اس کے سفر کی دیگر ضروریات پورے ہو جائے۔ تو علامہ فخر الدین رازی نے لکھا، ہاں جب اللہ نے تمہیں نوازا ہے، بعض تو ایسے رشتہ دار ہیں کہ آپ ایک روٹی تو آدھی کر لے، آدھی اس کو دے دے آپ، لیکن بعض ایسے فقیر مساکین کہ تمہارے پاس جو اضافی مال ہے بینک بیلنس ہے، یہ اضافی مال ہے نا، تو وہ خرچ کرو۔ بینس کے پاس زیادہ اللہ نے دودھ دیا ہے تو وہ اپنے بچے کو بھی دیتی ہے، مالک بھی لے لیتے، تو جو اللہ نے ضرورت سے بڑھ کر دیا اس کو خرچ کرو، اور پھر محتاجوں پر اللہ تمہیں مزید دے گا۔ اس پر میں گفتگو کرنے والا ہوں۔ ایک اور مصرف و مفسر فرماتے کہ اپنے ان قرابت داروں کو ان کا خرچ دو جو تمہارے محرم ہو اور فقراء ہو، اور مسکینوں اور مسافروں کو زکوٰۃ سے ان کا حق ادا کرو۔ قاضی ابو مسعود بن محمد حنفی متوفی 982 لکھتے ہیں قرابت دار سے مراد محارم ہے اور ان کے حقوق سے مراد ان پر خرچ کرنا ہے۔ تو ایک مزید لکھتے ہیں کہ اس آیت کا معنی ہے کہ جب تم والدین کے ساتھ نیکی کرنے سے فارغ ہو گئے تو اب تم پر واجب ہے کہ باقی رشتہ داروں کے ساتھ درجہ بدرجہ نیکی کرو، پھر مسکینوں مسافروں کے احوال کی اصلاح کرو، اور قرابت داروں کو بشرطے کہ وہ محرم ہو، تنگ دست ہو اور کمانے سے عاجز ہوں۔ امام بنیفا کے نزدیک امیر اور خوشحال پر واجب ہے کہ وہ اپنے تنگ دست قرابت داروں پر بقدر ضرورت خرچ کرے، ورنہ پوچھے جائیں گے۔ ایسے نہیں، یہاں تک حضور نے فرمایا مسلمان نہیں ہے کہ وہ خود شکم سیر ہو کر سو رہا ہے اور پڑوسی بھوکا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فقہاء حناف کے نزدیک انسان پر جن لوگوں کا خرچ واجب ہے، اس کی تفصیل کتب فقہ میں علامہ عبداللہ بن محمد حنفی متوفی 683 نے اس کی تفصیل لکھی ہے کہ انسان پر اس کی بیوی کے کھانے پینے کا خرچہ لازم ہے۔ جب شادی کرے گا اب والدین فارغ ہو گئے، اب شوہر ہی کھلائے پلائے گا،
نہیں کھلائے پلایا تھا وہ عدالت میں درخواست جمع کرے گی، خلا لے گی۔ خرچ اس پر فرض ہے، خرچ نہیں دے سکتا شادی نہیں کرے گا۔ مکان، رہائش فرض ہے، رہائش نہیں دے سکتا شادی نہیں کرے گا۔ ساتھ نہیں رہ سکتا، میں رہ نہیں سکتا، 3 چیزیں لازمی ہیں نا، نان نفقہ بھی دے گا اور مکان بھی دے گا اور ساتھ رہے گا بھی۔ یہ نہیں کہ شادی تو میں نے کی لیکن رہوں گا امی کے پاس، تو ادھر کمرے میں نے بولا چلو میری امی کا بھی گھر ہے۔ یہ میں نے کراچی میں دیکھے ہیں، ایسے بتا رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں نہیں، یہ کہتے تو ادھر ہے، میں تھوڑی تھی ادھر رہوں گا، میں اپنی امی کے ساتھ رہوں گا۔ میں نے بولا تو نے شادی پھر کیوں کی؟ تو کچھ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْنَا، عورتوں کے کچھ حقوق ہیں، تو اگر یہ نہیں پورے کر سکتے تو قرآن کہتا ہے پھر روزے رکھو، پھر شادی نہیں کرو، ٹھیک ہے نا۔ کسی کے بیٹی کی عزت تو نے برباد کر دی، اب چرسی موالی گٹکا خور بنا ہوا ہے، رات دن آوارہ گردی کر رہا ہے، بچے بیوی اس کے بھیک مانگ رہی ہے۔ ایسے عورت میں محلے میں جانتا ہوں، اس دن کسی نے کہا بولا بھیک مانگتے شوہر 1 نمبر کا فارغ بیٹھا کچھ بھی نہیں کرتا۔ ایک انسان ہے نا، کام تو کرو نا بھائی۔ تو انسان پر اس کی بیوی کے کھانے، کپڑوں اور رہائش کا خرچ واجب ہے، ضروری ہے۔ اسی طرح نابالغ بچوں کے بھی کھانے، کپڑوں اور رہائش کا خرچ اس پر واجب ہے، اور ان کی اچھی تعلیم، نماز یہ واجب ہے۔ اور آبا اور اجداد کا خرچ بھی، ابو ہے، امی ہے، دادا ہے، بوڑھے ہو چکے، اس کا خرچ بھی واجب ہے، بشرط کہ وہ ضرورت مند ہو، اور ماں باپ اولاد کے علاوہ دیگر قرابہ داروں کا خرچ بھی اس پر واجب ہے، بشرط کہ وہ محارم ہوں اور تنگ دست ہوں اور کمانے پر قادر نہ ہوں۔ ایک تو ایک ایسے بیٹھا ہوا ہے، بھائی کیوں بیٹھا ہے کہ کوئی دے گا؟ نہیں بھائی، آپ بھاگ دوڑ کریں پھر بھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ نہ کرے کسی کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، کوئی ایسے محتاج ہے کہ اس کا کوئی آسرا نہیں ہے، ضعیف ہو گیا، تو وہ ان کے پھر رشتہ داروں پر فرض ہے کہ ان کی کفالت کرے۔ خاندان ہوتا ہے اسی لیے کہ وہ کمانے پر بھی قدرت نہ رکھتے ہوں، اور پھر دوسری بات ہے کہ وہ تنگ دست بھی ہوں۔ اور فرمایا کہ فضول خرچی نہ کرو، فضول خرچی نہ کریں، ولا تو مال خرچ کریں لیکن اسراف اور فضول خرچی نہ کریں۔ بعض نے کہا کہ فضول خرچی اس کو بولتے ہیں تبذیر، کہ وہ گناہوں میں خرچ کرے، اور اسراف ہے کہ جائز کاموں میں حد سے بڑھ کر حد سے بڑھ کر خرچہ کر رہے ہیں۔ ملے گا اس پہ میں تھوڑی تفصیل کرتا ہوں۔ تبذیر کا معنی ہے تفریق، اس کا اصل معنی ہے زمین میں بیج کو پھینک دینا، اور پھر اس کا استعارہ ہر اس شخص کے لیے کیا گیا جو اپنے مال کو ضائع کرنے والا ہو۔ بظاہر بیج کو زمین میں متفرق جگہ پر پھینک دیتا ہے تو اس کے وہ بھی ضائع تو ہو گیا نا، بیج تو گیا، وہ تو آپ جمع بھی نہیں کر سکتے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اس کا معنی ہے مال کو باطل و ناجائز جگہوں میں خرچ کرنا۔ آپ نسوار پہ کر رہے ہیں، سگریٹ پہ کر رہے ہیں، چھالیہ پہ کر رہے ہیں، گٹکے پہ کر رہے ہیں، اس ایک ایک پائی کا اللہ تم سے حساب لے گا۔ کیوں؟ یہ تمہارا پیٹ اسے بھر رہا تھا، کیوں کر رہے نشے؟ مجاہد نے کہا اگر کوئی شخص اپنے تمام مال کو حق کی راہ میں خرچ کرے تو وہ مبذر نہیں ہے اللہ کی راہ کے لیے۔ یہ مجاہد کا قول ہے۔ اگر قرآن کی آیت ہے کہ نہیں اتنا خرچ نہیں کر سکتے کہ تو ایسے بیٹھ جائے، یہ آیت پڑھوں گا۔ اور 1 کلو چیز بھی ناحق جگہ میں خرچ کرے تو وہ فضول خرچ ہے۔ زجاج نے کہا اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے علاوہ میں خرچ کرنا تبذیر ہے۔ زمانے جاہلیت میں لوگوں کو دکھانے اور سنانے کے لیے اونٹوں کو ذبح کیا جاتا تھا اور مالوں کو خرچ کیا جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ صرف اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے مال خرچ۔ آج بھی بہت سارے مسلمان ہیں دکھاوے کے لیے ہم نے ایسے شادی حال بک کیا، وڈیرے ایک ہفتہ تک کنجریاں نچاتے ہیں اور ڈول ڈمکے لگاتے ہیں بھلے لوگ دیکھیں کہ مال ہے۔ یہ سب اسراف ہے، اللہ پوچھے گا۔ ماوردی نے ذکر کیا کہ مال کو بے فائدہ اور فضول خرچ کرنا اور مال کو ضائع کرنا یہ تبذیر ہے۔ قیامت کے دن اللہ پوچھے گا کمایا کہاں سے اور خرچ کہاں سے کیا۔ فخر الدین رازی فرماتے ہیں مال کو ضائع کرنا اور اس کو فضول اور بے فائدہ خرچ کرنا تبذیر ہے۔ عثمان بن عفان نے کہا مجاہد کے ساتھ
کعبہ کے طواف کر رہا تھا، انہوں نے ابو قبیس پہاڑ کے طرف دیکھ کر کہا اگر کوئی شخص اس پہاڑ کے برابر بھی اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں مال خرچ کرے تو وہ مسرفین میں سے نہیں ہے، اور اگر وہ ایک درہم بھی اللہ تعالیٰ کی معصیت نافرمانی میں خرچ کرے تو وہ مسرفین فضول خرچ میں داخل ہو گیا۔ ایک شخص نے کسی نیک کام میں بہت زیادہ مال خرچ کیا تو اس سے کہا گیا کہ اسراف میں کوئی خیر نہیں ہے۔ اس نے کہا خیر میں کوئی اسراف نہیں ہے، خیر میں کوئی اسراف نہیں ہے، کہ اپنے گھر بچوں کا حق نہ مارے، کہ بچوں کو بھوکا چھوڑ دے وہ سب خرچ کرتے، یہ شریعت میں منع ہے۔ اس کی بھی تفصیل اپنی جگہ کروں۔ عبداللہ ابن عمرو بن عاص بیان کرتے ہیں کہ پیارے آقا دو جہان کا حضرت سعد کے پاس سے گزر ہوا، وہ اس وقت وضو کر رہے تھے۔ آپ نے فرمایا اے سعد یہ کیا اسراف کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا کیا وضو میں بھی اسراف ہے؟ آپ نے فرمایا خواہ تم دریا کے بہتے ہوئے کنارے پر بیٹھو، لا یسرف الماء ولو کان علی شطر النہر، نہر کے کنارے بیٹھے کہ پانی ہے نہیں، بقدر ضرورت ہو۔ اس صورت میں اگرچہ پانی ضائع نہیں ہو رہا لیکن 3 بار سے زیادہ اعضاء وضو کو دھونے میں مومن کے عمل اور وقت کا ضیاع ہو رہا ہے، یہ میرے نبی کے سنت کے خلاف ہے، تو فضول خرچ کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ اس آیت میں فرمایا بے شک تبذیر کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ اس میں اخوت شیطان سے مراد کیا ہے؟ اسراف و تبذیر کی قباحت اور برائی میں شیطان کے مشابہ ہیں، یعنی جس طرح شیطان قبیح اور برے کام کرتا ہے اسی طرح یہ بھی قبیح اور برے کام کرتا ہے۔ دوسری توجہ یہ ہے کہ بھائی سے مراد قرین اور ساتھی ہے، یعنی وہ قبیح اور برے کام کرنے میں شیطان کے قرین اور ساتھی بن گئے۔ قرآن میں فرماتے وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ سورہ زخرف آیت نمبر 36۔ جو شخص رحمان کی یاد سے اندھا ہو جائے، غافل ہو جائے، ہم اس کے لیے ایک شیطان مقرر کر دیتے ہیں، وہ اس کا قرین ساتھی بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے غافل رہنے والے کا شیطان قرین اور ساتھی بن جاتا ہے، جو ہر وقت اس کے ساتھ رہتا ہے اور اس کو نیکی سے روکتا ہے اور برائیوں کی طرف مائل کرتا ہے، اور شیطان کے تمام موسم میں وہ گھیرا ہوا ہے۔ تو شیطان اللہ کا بڑا ناشکر ہے، کریم مولا نے فرمایا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم فضول خرچے سے بچے۔ اللہ کریم کیا فرماتے ہیں؟ میرے بندوں میں 2 چیزیں نہیں ہوں گی۔ سورہ نمبر 25 آیت نمبر 67 میں اللہ فرماتا ہے میرے بندوں میں 2 باتیں نہیں ہوگی، والذین اذا انفقوا لم یسرفوا، جب خرچ کریں گے اسراف نہیں کریں گے، ضرورت ہے اتنا لیں گے، ٹھیک ہے، ولم یقتروا، اور بخل بھی نہیں کریں گے، ضرورت ہے وہاں بخل نہیں کریں گے۔ رشتہ داروں میں، یتیم میں، بیوہ بیساکین میں پیسہ ہے خرچ کرو، اس پر اللہ کو راضی کرو۔ جس سخاوت بہت بڑی صفت ہے، اللہ والوں کی پہلی صفت یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو بھوکا رکھ کے بھی سخاوت کرتے ہیں۔ سورۃ نمبر 59 آیت نمبر 9 میں وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، صحابہ کی شان خود اپنے بچوں کو بھوکا سلا دیتے اور دوسروں کو کھلا دیتے تھے۔ ہم وہ لوگ ہیں، ہمارے پڑوس میں، ہمارے فیملی میں ایسے لوگ کہ ہمیں پتہ ہے کہ اس کا ایک وقت کا کھانا نہیں ہے، اور ہم لاکھوں روپے بے جا خرچے بغیر ضرورت کے مکانات بناتے ہیں، گاڑیاں لیتے ہیں، لیکن خاندان کو نہیں دیتے۔ ہمارے فیملی میں ایسے بھی تو ہے، ان غریبوں کے پاس روٹی بھی نہیں ہے، بڑے مشکل سے وہ بیمار ہیں، ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتے، بولے کہاں سے کریں گے ڈاکٹروں کی فیس، وہ آپریشن کی ضرورت ہے آپریشن نہیں کرتے، میرے محلے میں ایسے، بولے پیسے کہاں سے لائیں گے۔ لیکن یہ پیسے والے جن کو اللہ نے نوازا وہ اس وقت بخل کرتے ہیں۔ بھائی آپ مل کر خاندان والے، فیملی والے مل کر اس اپنے فیملی والے کا، میں اکثر یہاں پہ آتے ہیں بہت سارے لوگ، میں فلاں جگہ سے آیا، فلاں جگہ سے آیا، میں نے بولا آپ غلط کر رہے ہیں، حضور میں آپ کو کیا جانتا ہوں، یہاں تو روزمرہ کا لین لگی ہوئی ہے، آپ کی فیملی نہیں ہے، بولا ہے وہ مدد نہیں کرتے، آپ اپنے فیملی کے ساتھ کا تعلقات کیوں نہیں جوڑے؟ آپ کا محلہ نہیں ہے، نہیں محلے والے نہیں کرتے۔ ارے مجھے کیا پتہ کہ تو بھکاری ہے، وہ والا جس کو پیشہ اور بھکاری ہے یا واقعی وہ ہے، اگر واقعی آپ محتاج ہے تو ہم مدد کرنے کو تیار ہیں، لیکن یہ کیا پتہ، کیونکہ ایسے الگ الگ راستے اختیار کرتے ہیں یہ جو
بیوی بچہ ساتھ لے کر، ایسے بھی میں نے دیکھے گاڑی ساتھ ہے اور وہ بھیک مانگ رہے. تو انہوں نے، ان لوگوں نے جو پیشہ ور ہیں، انہوں نے حقداروں کو محروم کر دیا. تو ہر انسان، میرا جو اپنا میری رائے ہے وہ یہ ہے کہ ہر انسان اپنے محلے میں دیکھے. آپ کے محلے میں جو غریب ہیں، سفید پوش ہیں، ہاں، وہ بھیک مانگنے والے نہیں ہیں، وہ یہ بھی گوارا نہیں کرتے کہ میں محتاج ہوں، میں اس کو پتہ چلے. بولے ارے نہیں کر سکتے ہم. اگر اس کو بولے میں آپ کے لیے بات کروں، نہیں بھائی، نہیں، ہم عزت دار لوگ ہیں. اور وہ تو پتہ نہیں کیا کیا حملے والا کرتے آئیں گے، ہمارے محلے میں کوئی ہے میں زکوٰۃ دے دے. تو یہ اکثر تو بہت سارے لوگ ہیں. اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے. بھیک مانگنا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک مرتبہ انسان بھیک مانگنے پر عادی ہوگا نا، زندگی بھر وہ بھکاری رہے گا. ہاں، تو انسان کو صبر تحمل کے ساتھ زندگی گزارنی ہے. جو زمین و آسمانوں کا مالک ہے. 10 آیت مقدسہ، یہ آگے آیت آ رہی ہے قرآن پاک میں، اللہ نے فرمائی کہ جس کے لیے چاہو فراوانی کر دوں. اللہ کریم انسان کو دیکھتا ہے کہ اس کے فراوانی کرنے سے اگر یہ انسان بگڑے گا تو اس کو کم رزق دیتے. جو زیادہ متحمل ہو سکتا ہے کہ فضول خرچ وہ نہیں کرے گا، اللہ ان کو زیادہ نوازا کہ یہ صحیح مصرف پہ لگے. اللہ کریم سے دعا ہے قرآن مجید فرقان حمید کے تعلیمات سے ہم سب کو بہرمند فرمائے، ہمیں فضول خرچی سے بچائے، بخل سے بھی بچائے. ایسے راستے پر ہم چلیں کہ جو پیارے نبی کی شریعت کے موافق ہو. یا اللہ ہم سے راضی ہو جائے. ہم گناہگار خطا کار ہیں، اس پیارے قرآن پاک کے نور سے ہم سب کو مستنیر فرما، ہم سب کے پریشانیوں کو دور فرما، مرحومینوں کی مغفرات، زندوں کو دین اسلام پر جینے اس پر موت نصیب فرما. وصلی اللہ محمد و صحبہ اجمعین برحمتک.